مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ بھائیوں کے سامنے فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختصر واقعہ بیان کروں گا کہ دور جاہلیت میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے یمن کی طرف سفر کیا۔ جب آپ یمن پہنچے، وہاں پر آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا ایک بہت بڑا عالم موجود تھا۔ جو ہی اس کی نظر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ گئی تو وہ بڑا حیران ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا اور آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ مکے کے باشندہ ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے تعجب میں ہوئے کہ اسے کیسے اندازہ ہوا۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں کی صورت میں جواب دیا۔ اس کے بعد اس عالم نے دوسرا سوال کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا آپ کا تعلق قریش سے ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ہاں میں جواب دیا۔ اب اس عالم نے جو تورات اور انجیل کا علم رکھنے والا تھا، تیسرا سوال کیا کہ کیا آپ کا تعلق قبیلہ بنی تیم سے ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے دوبارہ ہاں میں جواب دیا۔ اب اس کے بعد اس عالم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ وہ عالم بار بار اصرار کرتا رہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتے رہے، لیکن جب اس عالم کا اصرار بہت ہی زیادہ بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا۔ اب جیسے پیٹ سے کپڑا ہٹایا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے اوپر ایک تل تھا۔ جیسے ہی اس عالم نے اس تل کو دیکھا بہت خوش ہوا اور کہنے لگا واقعی آپ وہی شخصیت ہو۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ وہی شخصیت ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران کہ آخر مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ وہ خوشی سے جھومتا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ذرا مجھے بھی تو بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس عالم نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تورات اور انجیل کا ایک بہت بڑا عالم ہوں اور میں نے تورات اور انجیل کے اندر نبی آخر زمان اور ان کے صحابہ کے نشانیوں کے متعلق بہت پڑھا ہے اور میں نے انہی نشانیوں کے ذریعے سے آپ کو پہچان لیا اور یقیناً آپ نبی آخر زمان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہوں گے اور آپ ان کے خصوصی معاون اور مشیر ہوں گے اور ان کے وفات کے بعد آپ ان کے جانشین بنو گے۔
تو آپ خود اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح اس واقعہ سے فضیلت ابو بکر صدیق کا بھی اندازہ لگائیں، اور اسی طرح اس واقعہ سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا خلافت والا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت والا مسئلہ اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لکھ دیا تھا، لہذا صحابہ کرام بہت بڑے لوگ ہیں، اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصحابی کالنجوم، صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کے پیچھے چلنے والے بنائے، صحابہ کے صحیح تابعدار بنائے، اور صحابہ کے صحیح پیروکار بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔